اگلا بہت دلچسپ ہے، جس میں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں نے منہ پہ نقاب، میں یہاں ماسک کو نقاب کہہ رہا ہوں، پہنے ہوئے ہیں، اور جو کیپشن ہے وہ ہے عمران خان کے حکومت میں آنے سے پہلے، اور دوسرا ہے، اچھا اس سے پہلے ہیں کہ جی زر بابا 40 چور کسی کو نہیں میں نے چھوڑنا، وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ ان کی پرانی سٹیٹمنٹ ہے، لوگ زر بابا اور ڈبہ پیروں سے آزادی چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز، یہ پرانی ان کی سٹیٹمنٹس لگائی ہوئی ہیں، صاحب نے اپنا نام نہیں لکھا، تو جمہوریت نہ ہوتی تو فورسز کے دستے زر بابا 40 چوروں کو سلامی دیتے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے عمران خان کی کہ حکومت میں آنے سے پہلے. بعد میں اب گپیاں پپیاں، تو بھائی یہی ہمارا کلچر ہے. میں اسی لیے سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت کرتا ہوں. مجھے 30 سال کا عرصہ ہو گیا کالم لکھتے وقت، ڈے ون سے ان کے لیے خاص طور پہ، اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نفرت، عداوت، غصہ، میں کہتا ہوں متلی ابکائی ہوتی ہے، بندہ اوب جاتا ہے. تو یہی کیریکٹر لیسنس ہماری انفارچونیٹلی سالہ سال سے پہچان ہے. اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، میں پہلے بھی 2-3 دفعہ میں نے کہا ہے، اس میں خوبصورت لوگ بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے. پڑھے لکھے دیانتدار لوگ موجود رہے ہماری پولیٹکس میں، آج بھی ہیں، لیکن ان کی پرسنٹیج اتنی کم ہے کہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ایک معاشرے میں شر کے شیڈز، شر کا حصہ آپ کہہ لو 50، 55، 60% یا اس سے بھی آگے نکل جائے، تو پھر وہ معاشرہ شر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. جہاں خیر کے شیڈز، جب ہم بات کرتے ہیں مہذب دنیا کی، تو مہذب دنیا میں کیا کرمنلز نہیں ہوتے، لیکن چونکہ میجورٹی جو ہے وہ لا ابائڈنگ ہوتے ہیں، وہ قانون نہیں توڑتے، وہ قطاریں بناتے ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ 2 نمبر دوائیں نہیں بناتے، تو ان کو ہم کہتے ہیں مہذب دنیا. یہ نہیں کہ وہاں کرائم نہیں ہوتا یا وہاں سن نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا. دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی معاشرہ 100% ہی تو نہیں اس وبا کی لپیٹ میں آ گیا. تو انفارچونیٹلی ہمیں ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الطاف حسین دہشت گرد نہیں ہے، نواز شریف اور زرداری نے کبھی کرپشن نہیں کی، عثمان بزدار ہماری تاریخ کے لائق ترین لیڈر ہیں، نپولین نے روس پہ حملہ نہیں کیا تھا، ہٹلر کا اصل ٹارگٹ دائمی امن کا حصول تھا، امریکیوں نے ریڈ انڈینز کو قتل نہیں کیا. تو رفتہ رفتہ یہ سارے حقائق آشکار ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کیا یہ المیہ نہیں کہ 75 سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہمیں یہ لگے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی معیار ہے، کوئی قانون ہے، اخلاقیات کا کوئی لیول ہے. کیا یہ قوم اسی طرح اپنی تقدیر لکھتی رہے گی؟ فرزان ملک صاحب، بہت خوبصورت سٹائر ہے آپ کا. اس طرح کی تاریخ جب آپ لکھتے ہو تو آپ خود مٹ جاتے ہو الٹیمیٹلی، اس میں شک کوئی نہیں. یہاں اس ملک میں جب تک متشدد جابرانہ حکومت نہیں ہوتی، یہ مجھے پتہ ہے، جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا، کیڑے لڑتے ہیں اندر، جمہوریت، ان کو پتہ ہی نہیں جمہوریت ہوتی کیا ہے. وہ تو ٹالریبل ہے، لیکن وہاں ہو اگر جہاں لوگ پڑھے لکھے ہوں اور لبریٹ ہو چکے ہیں. میں اپنے نان نفقہ کے لیے کسی کا محتاج نہیں، مجھے عدالت یا تھانے سے ریلیف کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں، خود کفیل ہوں. بہت زیادہ اگر قابل نہیں ہوں تو بیسک ایجوکیشن ہے میرے پاس، اور پھر تو میں فیصلہ کروں. میرے ووٹ کی کیا اوقات ہے؟ میں جاہل ہوں. تھانے کے لیے مجھے کسی چودھری، کسی کنٹوٹے، کسی بدماش کی ضرورت ہے. کونسلر سے لے کے ایم این اے تک مجھے رسائی چاہیے. جو تگڑا ہوگا، جو زیادہ بدماش ہوگا، اوپر سے پھر ذات برادری کا تڑکا. یہ کیا جمہوریت ہے؟
شرم بھی نہیں آتی ان کو اس جمہوریت کو. ناٹ ٹاکنگ اگینسٹ ڈیموکریسی, اس جمہوریت کی میں بات کر رہا ہوں یار. جمہور کہتے ہیں عوام کو, میں کہہ کے تھک گیا ہوں. عوام کی نمائندگی کوئی سینٹ میں ہے, کوئی نیشنل اسمبلی میں, باقی اسمبلیز میں کدھر ہے؟ موتی کو کمتر لیول پہ کوئی ٹوٹے پنجے آ جاتے ہوں گے جن میں وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. گوشت سارا کھانے کے بعد جو ہڈیاں ادھر ادھر پھینک وہ کاؤنسلر ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی سنا کوئی ٹاپ کا انجینئر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر, کوئی آئی ٹی کا بندہ, کو فلانا ٹمکانا آیا ہو اور اس نے الیکشن بھی جیت لیا ہو؟ نہیں, آپ نے ماحول ہی اس طرح کا بنا دیا ہے جس میں کوئی شریف آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی کوالیفائڈ آدمی, جب تک اس کے پاس فائنینشیل مسل نہ ہو اور دوسرا مسل نہ ہو, الیکشن لڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جو تاریخ میں غیر ذمہ داری, یہاں 15 سال کنٹینیوٹی طاقتور آدمی دیکھ. ہمارا پرابلم ہے لوگ چند چپڑ کناتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی امریت بھی آئی تھی. اور میں انہیں کہتا ہوں وہ بے وقوفو, نہ ہمیں کبھی جمہوریت خالص نصیب ہوئی نہ امریت. جس ملک میں بچوں کی خوراک دودھ کیمیکل سے بنتا ہو, یعنی دودھ بھی خالص نہیں, مرچیں بھی خالص نہیں, دوائیں بھی خالص نہیں, 2 نمبری اپنے عروج پہ ہے, وہاں نظام کیسے خالص ہو سکتا ہے؟ آپ کی جمہوریت بھی اتنی ہی خالص ہے جتنا آپ کا دودھ. ہماری امریت بھی. پرویز مشرف صاحب کو میں ایڈمائر کرتا ہوں, آئی لائک ہیم, آئی ریسپیکٹ ہیم, لیکن وہ کیا ان کو آنے دیا جی, وہ فلانے دیا, جانے دیا جی, تو انہوں نے جانے دیا جی, انہوں نے آنے دیا جی. کیا تماشا ہے یہ؟ ٹو ہیل ود دی ورلڈ. کہہ دو کہ ایک وقت کھانا کھا کے گزارا کرنا, کام کرنا, اور کوئک ڈیسیشنز. کرائم اس ملک میں کسی کا باپ نہیں ختم کر سکتا. ہفتوں میں فیصلے دو اور ایکسیکیوٹ کرو, ان فیصلوں پہ عمل درآمد کراؤ, قوم کا کیریکٹر چینج کرو. کیریکٹر کیسے چینج ہوگا؟ 5ویں جماعت پہ زور دو. یہ کن ٹوٹے نیم خندہ, یہ میٹرک یا 8ویں 10ویں 12ویں 14ویں کر کے پھر ایم اے پولیٹیکل سائنس, کیا ہے یہ؟ ڈو وی نیڈ دیٹ؟ تو گئی یار. 5ویں کے بچے کو یہی بنیاد ہے, اور واقعی ہے بھی وہی. 5ویں کی ایج تک, بلکہ اس سے بھی پہلے بچے کی فارمیشن ہو جاتی ہے. اس کی شخصیت, اس کی بنیادیں رکھی جا چکی ہوتی ہیں. بنیادیں یوں ہیں, بلڈنگ یوں ہیں. یہ کیا بکواس ہے؟ 5ویں پہ زور دو. پھر جو بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, دنیا میں کیسا ہو رہا ہے وہ کرو. کس کلاس تک کس بچے نے کیا پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد کون ہے جو بچہ جو ہے وہ ووکیشنل قسم کی ایجوکیشن وغیرہ اس طرف جائے گا, کون ہے جو پیور سائنسز میں جائے گا, کون ہے جو یہ سوشل سائنسز میں جائے گا. خالص سائنس کس نے پڑھنی ہے, سوشل سائنسز کس نے پڑھنی ہے. کوئی سسٹم. 15 سال ادھر کو بندہ بیٹھا ہو, کوئی چپڑکن آتی ہے نیڑے نہ آئے. اور ان 15 سالوں میں پرائمری کا بچہ پریکٹیکل لائف کے لیے تیار ہوگا یا اس میں داخل ہو چکا ہوگا. اس کی کیریکٹر بلڈنگ کرو, اس کا پیچھا کرو اپنی اولاد کی طرح. اس کو کوئی کردار دو, اس کو کوئی ڈیسنٹ لباس دو, اس کو کوئی ڈیسنٹ خوراک دو اسکولوں میں. اور تم نے لٹ لگائی ہوئی ہے. یہ پی ایچ اے کا میں دیکھتا ہوں, یہ کیا نخرے کر رہے ہیں, گل بوٹے نہر کے کنارے یوں, کبھی کشتیاں چل رہی ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا, کیوں سب مال بنانے کے. کیا کرنا ہے بیوٹیفائی کر کے تم نے ملک کو؟ درخت لگے کافی ہے, گھاس لگ گئی بہت کافی ہے, باقی بند کرو. یہ کیا تماشے کرتے ہو تم؟ یہ ہارس اینڈ کیٹل شو, اوے گدھوں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں لوگ, تم ہارس اینڈ کیٹل شو. یہ بند کرو للے تللے. ایک ایک پائی پہ نظر رکھو, لوگوں کے لائف سٹائل پہ نظر رکھو.
ہماری ہو گئی یہاں ہوں حال ہی کوئی نہیں ہے. 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کی اتنی معمولی سی تنخواہیں ہیں, بچے باہر بھی پڑھ رہے ہیں, یا ہائی پروفائل سکولز میں. بندہ پوچھے کہاں سے ہوئے, آپ کی اہلیہ کا تعلق کس خاندان سے ہے, تمہارا باپ کیا ہے, آگا پیچھا کیا ہے, تم نے کیا انہیرٹ کیا ہے. وہاں تو خانہ خالی ہے, تم اتنے اللہ تعالی کے نہیں. یہ پورا اس کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اکانومی کرپشن ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ایسے لکھے گا, جب تک ایسے چلتا رہے گا پھر ایسے چلتا رہے گا, اور پھر انجام جو ہوتا ہے وہی ہوگا. ادروائز 15 سال 5 سال کے, یا بلکہ 3 سال کے. تو دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ہمارے یہاں قوانین نہیں بدلتا کوئی. اور سال بعد لانڈے لپاٹے سیل فون تبدیل کرتے ہیں. میرے پاس تو ہوتا نہیں, مجھے تو پتہ نہیں. گاڑیوں کے ماڈل فلانا ہر شے تبدیل ہوتی ہے. قانون اٹھاؤ یہ 1800 فلاں کا, کوئی شرم حیا کرو. بیسک جوہری تبدیلیاں لاؤ, جو رزسٹ کرے اس کو عبرت کا نشان بناؤ. اس ملک میں بلیک میلرز ہیں کئی قسم کے, کچھ کمرشل ہیں, کچھ مقدس قسم کے بلیک میلرز ہیں جن کو نہ صحت کا پتہ ہے, نہ اس ایج کا جس میں رہ رہے ہیں پتہ ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے ککھ نہیں پتہ. وہ احمقانہ سی باتیں اٹھائے پھرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. جو کمزور لوگ ہیں, جنہیں ووٹ بھی چاہیے, سپورٹ بھی چاہیے, کن ٹوٹے بھی چاہیے, ہر طرح کے بندے بھی چاہیے, وہ بلیک میل ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے, کھوتی ڈھونڈ کے ہر بار چکر کاٹ کے بورڈ کے نیچے.